بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قسأتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليغذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا كثر فيه الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه المالك كذا في المشكات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات شہر میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ معلومات برما کے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں آپ کو ہے، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن برما کے مسلمانوں پر جو حالات ہیں اور برما کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس سے ہم کو عبرت کیا حاصل کرنی چاہیے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اس کے اوپر لوگ بہت کم گفتگو کرتے ہیں. صرف لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے ہوتا ہے، لیکن ہم کو کرنا کیا ہے اور اس سے ہم سبق کیا حاصل کریں، عبرت کیا حاصل کریں. السعید من وعد بغیرہ، اللہ کے نبی فرمائے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر یہ اسلامی حکومت رہتی تو جس طریقے سے صحابہ کے اوپر کفار نے ظلم کیا تھا اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور انصار صحابہ نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کو جگہ دی اور وہ خدمت کی کہ کائنات کے اندر کوئی قوم ایسی مہمان نوازی نہیں کر سکتی ہے جو انصار صحابہ نے کیا ہے. لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں، ایسا کرنے سے عاجز ہیں، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی ابھی ہمارے فی الحال نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے ہیں. لیکن جن اسلامی ممالک کے اندر اسلامی حکمران ہیں، وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی، ان کے اوپر لازم اور واجب تھا کہ وہ لوگ ان مظلوم برما ہو یا چیچینیا ہو یا بوسنیا ہو یا فلسطین ہو، ان کو وہ پناہ دے. اور ماشاءاللہ لوگ پناہ دیے بھی ہیں. بہت سارے ممالک جن کے سینے کے اندر درد ہے اسلام کی، مسلمانوں کی، قرآن نے جو صفت بیان کی رحماء بینہم کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ تو اس سے عاجز ہیں. یہ ذمہ داری فی الحال ہم نہیں نبھا سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور طاقت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں دیتے ہیں.
لیکن چند کام ایسے ہیں کہ جو ہم کو کرنا پڑے گا. ان میں سب سے پہلی چیز کہ گناہ کو چھوڑے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی ہو یا تری ہو، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے. جس طریقے سے نیکی، یہ مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں آ کر کے تیسرا کلمہ پڑھنا، جنت میں یہ دسترخوان کی شکل میں ہوگا، نماز نور کے شکل میں ہوگی، میوے کی شکل میں ہوں گے، سبحان اللہ درخت کی شکل میں ہوگا. اسی طریقے سے گناہ کوئی آگ کی شکل میں، کوئی بچھو کی شکل میں، کوئی سانپ کی شکل میں ہوگا. تو آخرت میں تو یہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے نقد دے دیتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. تو ابھی بھی افسوس ہے کہ اگر برما کے مسلمانوں پر یہ حالات ہے اور گھر میں ہم ٹیلی ویژن چالو کر کے گندی فلمیں، بری فلمیں اور طرح طرح کی گندی چیزیں، ڈرامے، جس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پر ابھی بھی عیاشی اور فحاشی کے کام کرتے ہوں، تو سمجھیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اپنے نفس و شیطان کی غلامی میں ہم ان مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں. گناہوں کا اثر کہ جب یہ حدیث جیسا کہ آپ تعلیم میں بھی سنتے ہوں گے کہ بحیرہ پرندہ جب خشک ہو جاتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو پرندے ظالم لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو بددعا دیتی ہے کہ اے انسان، اے اشرف المخلوقات، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق تنگ ہو گئے. تو یہ نہ سمجھیے کہ گناہوں کا اثر آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی کیا ہے اثر پڑتا ہے. لوگوں کے کاروبار پر، رزق پر، بزنس کے اوپر، بارش کے اوپر، ہوا کے اوپر. بیماری کی شکل میں دن بدن میڈیکل ترقی کر رہی ہے، لیکن بیماری بڑھتے جا رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ گناہ نہیں تھم رہا ہے. گناہ جتنے زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، ڈاکٹر جتنے بھی زیادہ ہو جائیں گے، لیکن ہماری بیماری رک نہیں سکتی ہے. ہماری ترقی تو میرے دوستو بس ایمان اور اعمال صالحہ کے اندر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک الفوز الکبیر. کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی کا وعدہ کیا ہے. تو بہرحال ابھی جو حالات ہیں ان میں سب سے پہلا کام کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑے. بد نظری ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حرام خوری ہے، غیبت ہے، زنا ہے، انٹرنیٹ پر گندی تصویریں ہیں، بچوں کو طرح طرح کے کارٹون دکھلانا ہے. یہ تمام جتنے بھی ظاہری گناہ ہیں، ٹخنے سے نیچے پہننا ہے، داڑھی منڈوانا ہے، غیر مسلموں کا لباس پہننا ہے، جتنے بھی گناہ کی شکلیں ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھے ہیں، مشکل سے 100 صفحے کی ہوگی، گناہ بے لذت. اس کے اندر ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سب کا تذکرہ ہے. عبدالواحد کے یہاں مل جائے گا، ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. اور نشان لگائیے کون گناہ ہمارے اندر ہے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. صرف ہم چیختے ہیں کہ ہم لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے، اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو خدا پاک کی قسم ہم اپنے وعدے کے اندر جھوٹے ہیں، ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے. سب سے پہلی چیز کہ ہم کو اپنے گناہ کو چھوڑنا ہوگا، ظاہری گناہ کو اور باطنی گناہ کو بھی. باطنی گناہ تکبر، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم جیسا کوئی نہیں، ہم اچھے ہیں. تکبر ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، عصبیت ہے، جتنے بھی ریاکاری ہے، ریاکاری کے لیے لاکھوں روپیہ دے دے گا، لیکن اگر دکھلاوا نہ ہو، پڑوس میں ایک آدمی روٹی کے لیے ترستا ہو تو وہاں روٹی نہیں دیتے. الغرض ظاہری جتنے گناہ ہے اور اندر کے جتنے گناہ ہے، ظاہر اور باطن، باہر کے اندر کے تمام گناہ کو چھوڑے. یہ پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے. دوسری چیز کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں.
الدعاء سلاح المؤمنین، کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ وہ کام بنا دیتے ہیں کہ آدمی کے تصور سے باہر کی بات ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک منافق کے ساتھ دوستی کیے۔ زید بن حارث سوچے کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر سے کافر ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے فائدہ حاصل کرے۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک منافق کے ساتھ چلا اور ہم لوگ سفر میں تھے، تو ہم بھی سوئے، وہ بھی سو گیا۔ سونے کے بعد میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور کہا کہ تم تو حضور سے محبت کرتے ہو اور میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی سے دشمنی رکھتا ہوں، آج میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ فون وغیرہ کا زمانہ تو تھا نہیں، ڈائریکٹ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رحمان و اغثنی، یا رحمان و اغثنی، اے میرے رب، اے میرے رحمان میری مدد فرما۔ جیسی 3 مرتبہ دعا کیے، آواز آئی کہ او منافق رک جا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کون آیا، پھر دیکھتا ہے باہر کوئی نہیں، پھر اندر آتا ہے کہ اور تلوار اٹھاتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا رحمان و اغثنی، اے میرے رحمان میری مدد فرما۔ پھر آواز آتی ہے کہ میں پہنچ گیا، بالکل تم نہیں بچے گا، رک جا، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ورنہ میں تجھے قتل کروں گا۔ پھر دیکھتا ہے کوئی نہیں، پھر اندر آتا ہے قتل کے ارادے سے۔ پھر زید بن حارث دعا فرماتے ہیں یا رحمان و اغثنی، تو اب کہتا ہے کہ دیکھو باہر آ چکا ہوں، آ۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، وہ جو رحمان اللہ تعالیٰ بھیجے تھے اس فرشتے نے اس منافق مردود کی گردن اڑا دی اور اندر آئے۔ اندر آنے کے بعد وہ فرشتے کہنے لگے کہ اے زید بن حارث تم پہچانتے ہو کون ہو؟ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا۔ جب یہ کافر تمہارے اوپر حملہ کیا تو میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، وہاں سے آواز دیا، دوسری مرتبہ جب تو نے پکارا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور تیسری مرتبہ جب تم نے پکارا تو میں تمہارے گھر کے سامنے تھا۔ تو میرے دوستو، دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان دعا نہیں کرتے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتے ہیں ان اسرع اجابت دعا، کہ سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ غائبانہ طور پر، کہ وہ ہمارے ملک سے دور ہیں، ہم سے دور ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری ایک یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی مدد کے خاطر اور اپنی آخرت بنانے کے خاطر، اللہ کے رضا کے خاطر، ایک تو یہ کہ ہم لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں، دوسرا یہ کہ دعا کا اہتمام کریں، تیسرا یہ کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں۔ قنوت نازلہ کا طریقہ معلوم ہے، شاید یہاں شروع ہوا کہ نہیں، یہ ہم لوگ یہاں شروع ہو چکا ہے، دیوبند سے بھی یہ حکم آیا ہے کہ اس وقت ہر مسجد کے اندر امام جو ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھے۔ قنوت نازلہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت میرے بیگ میں ہے، انشاءاللہ میں امام صاحب کو دے دوں گا، وہ پڑھیں گے یاد کر کے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد امام صاحب جب اٹھیں گے قوما میں تو سجدہ میں جانے سے پہلے اللہم اہدنا فیمن ہدیت سے لے کر اخیر تک جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اور مقتدی پیچھے چپ کے آمین کہیں گے دھیرے دھیرے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ رہا کہ جب بھی صحابہ پر ظلم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کافروں کے حق میں بد دعا فرمائے، وہ بد دعا ہے، اور اس سے بڑا اثر ہوتا ہے ظالموں کے تباہی کے لیے، اس کے اندر ظالموں کے لیے بد دعا ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، یہ ہر مسجد میں ہونا ہے۔ دیوبند دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی یہ حکم جاری ہوا ہے کہ ہر مدرسہ، ہر مکتب، ہر امام، ہر خطیب اس کو رائج کرے اور ضروری سمجھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ایک یہ کہ گناہ کے کام کو چھوڑیں،
دوسرا یہ کہ دعا کا اہتمام کریں، تیسرا یہ کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور چوتھی چیز حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے ایک واٹس ایپ پر آیا ہوگا، آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ ابھی کی جو حالات ہیں، مرد عورت سارے لوگ چند معمولات کا اہتمام کرے، ان میں سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 200 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ یا 300 مرتبہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 100 مرتبہ، یا سلام 500 مرتبہ، والشمس وضحاہا کی سورت کا اہتمام کریں، انا آتینا کل کوثر کا پڑھنے کا اہتمام کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، اور ہر آدمی وقت نکالے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، کہ اگر نعوذ باللہ ہمارے اوپر یہ حالات آتے تو کیسا لگتا۔ تو اس لیے میرے دوستو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور رونے کے ساتھ کڑھن کے ساتھ ہم ان مظلوم مسلمان کے لیے دعا کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اصل تو ذمہ داری یہ تھی کہ اگر طاقت ہوتی اور ہمارا یہ اسلامی ملک ہوتا تو جس طرح مدینے کے صحابہ نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں کی صحابہ کو جگہ دی تھی، اس طریقے سے مدد کرنا ہوتا، لیکن ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں، اس لائق نہیں، اس لیے یہ ذمہ داری تو نہیں، لیکن گناہ چھوڑنے کی ذمہ داری، دعا کرنے کی ذمہ داری، قنوت نازلہ پڑھنے کی ذمہ داری، یہ ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی سرکاری سطح کی ہیں اور کسی طریقے سے اوپر کے سطح کے لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے حکومت کے سطح پر کام کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے کام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میرے دوستو یہ گناہوں کے نتائج میں کہ یہ سب ہمیں دیکھنے کے دن کیوں مل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیشن گوئی دے چکے ہیں، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ یہ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت ہے، اس کو صاحب مشکات نے نقل کیا ہے، اور موطا امام مالک سے یہ روایت مشکات کے اندر موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم، کہ جس قوم کے اندر خیانت، گھپلا، غبن، چوری اور حساب کتاب نہ رکھنا، بےایمانی اور طرح طرح کے کرپشن کی جتنی شکلیں ہیں، بہرحال گھوٹالہ کی، غبن کی، خیانت کی جتنی شکلیں ہیں، اللہ کے نبی فرمائے ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جس قوم کے اندر خیانت، گھوٹالہ، غبن، چوری اور طرح طرح کے جتنے بھی شکلیں ہیں، جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے گی، القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمنوں کا، کافروں کا، مخلوق کا، گنڈوں کا، بدماشوں کا رعب ڈال دیں گے، اور کسی غیر کے خلاف زبان نہیں کھل سکتی، رعب ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے کیا پتا چلا کہ جو لوگ، چاہے وہ مدرسہ ہو، مسجد ہو، تنظیم ہو، کسی بھی مسلمانوں کا رفاعی ادارہ ہو، اسی لیے دارالدیوبند کا یہ سختی سے تاکید ہے کہ تمام دنیا کے مدارس صحیح طریقے سے آڈٹ کرائیں، یہ اللہ کے سے بھی حساب دینا ہے اور لوگوں سے بھی فائدہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں درست رہے گی، برکت رہے گی۔ اس لیے مدرسے کی، مسجد کی اور جتنے بھی تنظیمیں اور رفاہی کام ہیں، ان تمام چیزوں میں حساب صحیح ہو، غبن سے پاک ہو، گھوٹالے سے پاک ہو۔ اگر یہ گھوٹالہ، غبن اور تمام طرح کی خیانت پیدا ہو گئی، الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ اس قوم کے اندر، ان لوگوں دلوں کے اندر دہشت ڈال دیں گے، رعب ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے، ڈر ڈال دیں گے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا دل میں خوف اتنا زیادہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تاتاریوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ تاتاری
40 یا 25 مسلمان عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمانوں میرے پاس تلوار نہیں، میں تلوار لے کر آتی ہوں اور تم مسلمانوں کو کاٹوں گی، چنانچہ 30 مسلمان یا 25 مسلمان ہونے کے باوجود ایک عورت کو نہیں مار سکے اور وہ عورت گھر سے تلوار لا کر مسلمانوں کو کاٹتی ہے، یہ دلوں کے اندر رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جتنے بھی غبن کی شکلیں ہیں اور جو بھی مبتلا ہو جس شکل کے اندر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما دیے کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جس قوم کے اندر خیانت، غبن، گھوٹالا، بےایمانی پیدا ہو جائے ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ رعب، ڈر، مخلوق کا بے انتہا خوف ڈال دیتے ہیں، مقابلہ کی طاقت نہیں رہے گی، وہ قوم بزدل ہو جائے گی، اس کو مقابلہ کی طاقت نہیں رہے گی۔ وَلَا فَشَ الزَّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، اور جس قوم کے اندر زنا کثرت سے ہو جائے، زنا پھیل جائے، زنا عام ہو جائے، زنا کی جتنی شکلی ہیں، آج انٹرنیٹ کی شکل میں ہمیں ایک دوست ایک میرا عزیز قریب رشتہ دار بتایا کہ مفتی صاحب آپ تو انٹرنیٹ کے بارے میں 100% میں سے ایک حصہ بھی نہیں جانتے ہیں، اور ایسی ایسی شکلیں بتلایا کہ میں دنگ رہ گیا کہ انٹرنیٹ پر آج ہمارے نوجوان جو فحاشی کر رہے ہیں یا شراب، یا ہمارے پاس رانچی کی بات ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان ہو کر کے رمضان کے مہینے میں زنا کیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیسے ہوگا، اب ڈر لگ رہا ہے جس قوم کے اندر زنا پھیل جائے اور یہ زنا کی کثرت ہو جائے، الا کثر فیہم الموت، اس قوم کے اندر موت زیادہ ہوگی، یہ بیماری، یہ تباہی، یہ بربادی اسی زنا کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو باہر پڑھانے سے، ہاسٹل میں پڑھانے سے، وہ ماں باپ قیامت کے دن انشاءاللہ یہ ٹاپک اور موضوع رہے گا کہ وہ ماں باپ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ پیسہ خرچ کر کے اپنی بیٹیوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، اور یہ امت کی تباہی بربادی کی شکل ہے۔ الا کثر فیہم الموت، اس قوم کے اندر موت زیادہ ہوگی۔ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، آپ میں سے بزنس مین ہے، ہمارے دوست بہت سارے بولے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ جی ایس ٹی کی پریشانی یا طرح طرح کی یہ پریشانی یا یہ تمام طرح کی جو پریشانی ابھی لاگو ہو رہی ہے، اللہ کے رسول 1400 سال پہلے فرما چکے تھے کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ناپنے میں بھی کمی، اور مال کہیں کا ہے، موہر کہیں کا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، طرح طرح کے آپ لوگ بزنس والے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے مسلمان قوم بھی ناپ خرید و فروخت اور تجارت کے اندر گڑبڑ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما الا قطع عنہم الرزق، رزق ان سے کاٹ دیا جائے گا، یعنی رزق کی برکت چلی جائے گی۔ آج لوگوں کی آمدنی پہلے سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی پہلے سے لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ پہلے کے لوگوں کی آمدنی کم تھی لیکن وہ لوگ پہلے اطمینان سے تھے، اور دن بدن لوگوں کی تباہی، رزق کی برکت کی آمدنی خوب ہے، پیسہ کمائی بھی خوب ہے لیکن پیسہ ٹھہرتا نہیں، اکثر لوگ پریشان ہیں۔ آپ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا کہ دنیا کے سارے لوگ پریشان ہیں، تو میرے دوستو ناپ تول میں، بکری میں، تجارت میں، نوکری میں، ساری چیزوں میں کہ جتنا وقت آپ نے دیا ہے ان وقتوں کے اندر گھوٹالا نہ کریں، وقت کو صحیح سے جتنا دیر پڑھانا ہے اتنا دیر پڑھائیں، جتنی دیر ڈیوٹی ہے اتنا دیر ڈیوٹی کریں، صرف ناپ تول میں گھوٹالا نہیں ہے۔ اگر ہماری ریلوے 6 گھنٹے کی ہے اور ہم ڈیوٹی 5 گھنٹہ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کھیل میں کود میں دیر سے پہنچتی ہے، تو روزانہ 1 گھنٹہ دیر کی جو تنخواہ حاصل کریں گے وہ حرام کی تنخواہ ہوگی۔ جس طریقے سے ترازو میں گڑبڑ
کرنے سے یہ حرام ہے، اسی طرح تنخواہ پوری لیں اور وقت کم دیں، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے اور گھوٹالا ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارنے والے ہیں، چاہے وہ ڈنڈی دکان کے اندر مارے یا وہ ملازمت کے اندر مارے، سارے لوگوں کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور کیا اللہ کے نبی فرمائے بڑے افسوس کے ساتھ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِ الدَّمُ، کہ جو قوم ناحق فیصلہ کرتی ہے ان کے اندر خون ریزی ہوگی، ان کے اندر قتل و غارت گری ہوگی۔ آج انجمن کی شکل میں ہو کہ مالدار لوگوں کو دیکھ کر کے پہلے سے لوگ طے کر لیتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، غریبوں کو نہیں سننا ہے۔ یعنی جو سرکاری رشوت خور لوگ جس طریقے سے پیسوں کے ذریعے حکومت کو یہ فیصلے کو بدل دیتے ہیں، مجرم کو انصاف والا اور مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیتے ہیں اور بے گناہ کو مجرم ثابت کر دیتے ہیں، اسی طرح مسلمان قوم چاہے وہ پیسے کی لالچ میں یا عہدہ کی لالچ میں یا رشتہ داری کی وجہ سے اگر مسلمان ایسا کرنے لگے، الا کثر فیہ الدم، تو مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جب مسلمان وعدہ خلافی کرنے لگے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے لگے، میں بہت تجربہ کیا ہوں، 11 سال سے پڑھا رہا ہوں، لوگ مسجدوں میں وعدہ کیے لیکن اس وعدہ کو بھول گئے، کئی بات کہ نہیں ہوتا ہے ہو گیا۔ آپ بھی تجربہ کرتے ہوں گے کہ لوگ مسلمانوں سے اب وعدہ کی اہمیت نکل چکی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان، قرآن کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعُهُودِ، کہ وعدہ کو پورا کرو، وعدہ کو نبھایا کرو۔ تو اگر کیا ہے، اگر قوم وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے تو اللہ کے نبی کیا فرمائے، وَلَا خَطَرَ قَوْمٍ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، کہ جو قوم وعدہ کر کے وعدہ کو پورا نہ کرے، وعدہ کر لے کہ ہم ایسا کریں گے اور پھر وعدہ کو پورا نہ کرے، تو میرے دوستو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب مسلمانوں میں یہ بیماری ہو جائے گی کہ وعدہ کریں گے کہ ہاں ایسا کام کروں گا، یہ کام کر دوں گا، یہ کام ہو جائے گا، ایسا کروں گا، اور وعدہ کو نہ نبھائے، الا سلط علیہم العدو، تو پھر مسلمانوں پر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو وہ کاٹے گا، مسلمانوں کو برباد کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ تباہی کے اسباب، اور یہ نہ سوچے کہ صرف یہ برما کے ساتھ خاص ہے، چیچینیا کے ساتھ خاص ہے، بوسنیا کے ساتھ خاص ہے، نعوذ باللہ یہاں کے لوگ بھی سازش رچ چکے تھے اور پہلا ٹارگیٹ بنایا کہ مسلمانوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے۔ یہ پہلی سیڑھی پر وہ لوگ کام کر رہے تھے، لیکن ہمارے اوپر علماء کا ہاتھ ہے، ہمارے اوپر اکابرین کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے لڑا، اور ہم اس دیش کے چوکیدار نہیں ہیں بلکہ اس دیش کے حصے دار ہیں، ہم اس دیش کے چوکیدار نہیں بلکہ حصے دار ہیں، ہم یہاں کے یہ ملک ہمارا تھا، ہے اور رہے گا، ہم اس کے اندر چوکیداری نہیں بلکہ حصے داری چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ ٹارگیٹ لوگوں نے شروع کیا، تو الغرض یہ 5 بیماری سے جو نقصان ہوگا، وعدہ خلافی کرنے سے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، نفرت سے خون ہمارا بہے گا، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے، ڈنڈی مارنے سے رزق کی برکت چلی جائے گی، اور زنا کے اسباب پیدا کرنے سے ہمارے اندر موت کثرت سے ہوگی، اور جو قوم خیانت کرے، غبن کرے، ان کے دلوں کو مرعوب کر دیا جائے گا، ان کی ہمت باقی نہیں رہے گی۔ آج مسلمانوں کی ہمت نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر اگر ایک بھی مسلمان کسی بھی کونے پر مقتول ہو جائے، قتل ہو جائے، پوری دنیا کے مسلمان اٹھ جاتے تھے۔ آج ہمارے بغل میں مار رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہم سب بزدل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ
یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ محرم کے اندر اس طرح جلوس نکالیں گے تو غیروں کے اندر خوف پیدا ہوگا. قسم خدائے رب ذوالجلال کی اور 100 بار قسم خدائے رب ذوالجلال کی، کفر والے کام سے، اللہ کے ناراضگی والے کام سے غیروں کے دل کے اندر کبھی روب اور دبدبا اور دہشت نہیں پیدا ہو سکتی ہے. غیروں کے دل میں روب اور دبدبا جو پیدا ہو سکتی ہے وہ صرف اسلام سے، اعمال اسلام سے، نماز سے، روزہ سے، تقوی سے، تقدس سے. اس کے بغیر غیروں کے دل میں روب ہرگز نہیں پیدا ہو سکتا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جلوس نکالیں گے، ڈنکا پیٹیں گے. اللہ کی قسم ان کے دلوں میں روب کے بجائے ان کے دلوں کے اندر جذبہ انتقام اور غصہ پیدا ہوگا، اور اللہ ناراض ہو کر کے پھر کہیں ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیں کہ جس بینڈ باجا سے اللہ کے نبی فرمائے ان الغنا ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع، کہ گانے سے، بجانے سے، موسیقی سے اور ڈانس کے سامان سے جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کی وجہ سے دل میں نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے پانی کے ذریعے گھاس اور دانہ پیدا ہوتا. اسی طرح ان اعمال سے کبھی ترقی اور روب نہیں ہو سکتا ہے. روب کیسے ہوگا؟ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. سجستان کے اندر مسلمان لوگ کی حکومت تھی اور غیر جو لوگ رہتے تھے وہ ٹیکس دیتے تھے. خیر القرون کا جب دور گزر گیا تو مسلمان گئے عیسائیوں کے پاس اور بولے کہ تم لوگ ٹیکس نہیں دیے، ہر سال ٹیکس بھیجتے تھے، اس سال ٹیکس تم کیوں نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا عیسائیوں نے کہ میں تمہارے باپ دادا کو ٹیکس دیتا تھا اور ان کو دیا، اب میں تم لوگوں کو نہیں دوں گا، مجھے اب تم لوگوں سے ڈر نہیں ہے. یاد رکھو کہ جب تمہارے باپ دادا ہمارے سرحد کے اندر گھوڑے کا قدم رکھتے تھے، ہمارے دلوں کے اندر دہشت، ہمارے دلوں کے اندر خوف، ہمارے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا تھا اور ہم لوگ ان کو ٹیکس دیتے تھے. لیکن تمہارے سے اب کوئی ڈر نہیں لگتا، مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کر لو. اور یاد رکھو کہ تم لوگ تو عیش پرست ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے. تمہارے باپ دادا کو میں دیکھتا تھا، ان کی آنکھیں گھسی رہتی تھی، ان کے گال چپٹے رہتے تھے، ان کے جسم کمزور ہوتے تھے. روزہ نماز کی برکت سے ان کا گھسا ہوا آنکھ دیکھ کر کے وہ خوف ہوتا تھا کہ آج تمہارے چربی دار جسم دیکھ کر کے کوئی روگ پیدا نہیں ہوتا. تو میرے دوستو یہ خیام خالی ہے، یہ شیطانی ذہنیت ہے. اور یہ ایک بات میں یہ بھی اعلان کر دینا چاہوں کہ کل مجلس علماء کی میٹنگ تھی بانا پیڑی کے اندر، اور کچھ لوگوں نے بات چلائی کہ فلاں مولانا صاحب یہ کہے کہ جلوس نکالو. ان مولانا صاحب لوگوں نے تردید کی کہ ہم لوگ اس طرح نہیں کہتے ہیں، اور جمعہ میں یہ اعلان کیا جائے کہ علماء دیوبند کی طرف سے ہرگز یہ اعلان نہیں ہے اور نہیں کہا جا رہا ہے کہ جلوس نکالو. اور جتنے بھی ناچنے گانے کی بدعت اور خرافات کی ہے، بدعت سے خرافات سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. دین آئے گا دین کے راستے سے، بددینی کے راستے سے دین نہیں ہے. اور ایک واقعہ سناتا چلوں کہ جب مسلمانوں نے، صحابہ نے روم کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو وہاں کو شکست دیا، وہاں کا بادشاہ انطاکیہ کے اندر موجود تھا. انطاکیہ کے اندر بادشاہ موجود تھا. اپنے رومی لشکر کے سپاہی اور جنرل سے پوچھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور تم لوگوں کی تعداد اتنی تھی پھر بھی ہار گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس یہودی، اس غیر مسلم جنرل نے اور اس غیر مسلم سپہ سالار نے کیا کہا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا تھا من ازل انہم یقومون اللیل، کہ اے میرے بادشاہ مسلمانوں کا سپاہی رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، ویصوم النہار، اور دن کو روزہ رکھتا ہے، ویوفون بالعہود، اور وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہو، رسول کا وعدہ ہو، بندوں کا وعدہ ہو، وعدہ کے جتنی شکلیں ہیں ان کو وہ لوگ نبھاتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور گناہوں سے
روکتے ہیں وَيَتَنَاسَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں انصاف سے کام کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے ان کے پاس ہتھیار کم تھا، ان کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ نے ان کو جیت دیا۔ اور ہم لوگوں کی تعداد اگرچہ بہت زیادہ تھی، ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ہم لوگوں کی بیماری کیا تھی؟ من ازلی انا نشرب الخمر، کہ ہم لوگ شراب پیتے ہیں۔ شراب پینے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ قوت بازو، وہ طاقت، وہ شکتی، وہ قوت نہیں ہے جو ان سے مقابلہ کریں۔ وہ نزنی، ہم لوگ زنا کرتے ہیں۔ زنا قرآن نے زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ ہو، آنکھوں کو زنا میں مبتلا مت کرو، اکیلے عورت کی صحبت میں نہ بیٹھو، اکیلی عورت کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جتنے بھی زنا کی قریب کرنے کی شکلیں ہیں قرآن نے ڈائریکٹ زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ جو زنا تک پہنچاتا ہے جڑ ہی کو کاٹ دیا کہ زنا تک جو پہنچانے والے اسباب ہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ مسلمان زنا سے پاک ہیں، ہم لوگ زنا کرتے ہیں۔ وَنَرْكَبُ الْحَرَامِ، حرام کام ہم کرتے ہیں۔ وَنَنْقُضُ الْعَهْدَ، وعدہ کو ہم لوگ توڑتے ہیں۔ وَنَغْضِبُ، اور ہم لوگ غصب کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، گھوٹالہ کرتے ہیں۔ وَنَظْلِمُ، اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو طاقتور ہے کمزور کو دباتا ہے۔ اس طریقے سے وَنَأْمُرُ بِالسَّخَطِ، اور اللہ کے ناراضگی والے کام کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے تو نبی فرمائے تھے کہ بعثتُ، کہ مجھے بھیجا گیا لمحق المزامیر، ان ڈھول باجا کو توڑنے کے لیے۔ اور کیسی عقل مندی دکھاتے ہیں کہ ڈھول باجا ناچ گانے سے مسلمانوں کا روپ بڑھے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول تو اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور کیسی ہماری غلط فہمی ہو گئی کہ اس طریقے سے کرنے سے ہم لوگوں کی ترقی ہوگی۔ جب ایک کافر سیپا سالار وہ اقرار کر رہا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جیت ہو گئی۔ وَنَنْهَا عَمَّا يَرْضَى اللَّهُ، اور اللہ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے ان سے ہم لوگ رکتے ہیں۔ وَنُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد، تباہی اور بربادی مچاتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے ہم لوگ ہار گئے، اور ان نیک کاموں کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن وہ جیت گئے۔ تو میرے دوستو وہی بات یاد رکھیں جو صحابہ نے کہا تھا، کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم لوگ ذلیل قوم تھے، فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دیا۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِمَا عَزَّنَا اللَّهُ بِمَا دُونَ عَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہ جب ہم اس کام کے اندر جس کے اندر ذلت ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر اسلام کے اندر ہم عزت تلاش کریں گے، پھر اللہ ہم کو دوبارہ ذلیل کر دیں گے۔ تو بہرحال آج کے موضوع کا خلاصہ کہ برما کے مسلمان مظلومین کا حق ہم پر کیا ہے۔ اگر اسلامی حکومت رہتی تو ہم کو جگہ دینا پڑتا، لیکن اس سے ہم ابھی خالی ہیں، وہ اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑیں، دوسری بات یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، تیسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور معمولات کی پابندی کا اہتمام کریں کہ روزانہ 500 مرتبہ یا سلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ، اور سورہ انا اعطیناک الکوثر، ان معمولات کا اہتمام کریں اور عبرت بھی حاصل کریں میرے دوستو کہ ابھی تک اگر یہ مسلمانوں کی حالات اس طریقے سے کیوں ہوئے؟ ایسا نہیں کہ ہم لوگ ہندوستان کے ہیں تو اللہ ہم کو پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ کا تعلق کسی خاندان اور قبیلہ سے نہیں، عمومی ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے اعمال کو سدھاریں۔ اور ایک بہت قیمتی بات یاد رکھیے، امام مہدی کا ظہور جو ہوگا، اللہ کے نبی جو فرمائے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاءً یصیب ہذہ الامہ، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ایک دن اس امت کے مصیبت کو ذکر کیے، یہاں تک کہ فرمائے کہ لا یجدو، کہ آدمی کا ہے اتنا زیادہ ہو جائے گا، لا ملجا الیہ من الظلم،
ظلم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کے 55 یا 65 اپنے ملک ہیں، لیکن کوئی مسلمان کی ملک مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار نہیں، کوئی آدمی کو جگہ نہیں دے گا۔ حتی یبعث رجلا من عترتی و اہل بیتی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ میرے خاندان اور میرے اہل بیت میں سے امام مہدی کو پیدا کرے گا، یملأ بہ الارض قسطا وعدلا، کہ جو پورے روئے زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ یرضى عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، اور اس امام مہدی سے آسمان والے بھی خوش رہیں گے اور زمین والے بھی خوش رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جیسا کہ حق کو دبایا جا رہا ہے، جو لوگ ایمان میں اور عمل میں مضبوط رہیں گے وہی امام مہدی کا ساتھ دیں گے، اور جو ایمان میں عمل میں کمزور ہوں گے نعوذ باللہ کہیں امام مہدی کے دشمنوں کا ہم ساتھ نہ دیں۔ اس لیے عمل اور ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔